الحمد لله الذي خلق الخلق ووسع الرزق شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمد والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کلمہ اسلام پڑھنے والے شخص کے لیے اس دنیا کی زندگی کے اندر دو مراحل کے اندر 100% کامیاب ہونا ضروری اور لازمی ہے. مسلمان ہونے کے بعد اگر کوئی شخص ان دو مراحل میں سے ایک مرحلے کے اندر ناکام ہو گیا تو گویا کہ وہ شخص اللہ کے دربار کے اندر ہمیشہ کے لیے ذلیل اور خوار ہو گیا. ہمیشہ کی عزت اور راحت اور سکون حاصل کرنے کے لیے دن قیامت کے کامیابی کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے بندے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی طرف سے اگر کوئی نعمت اور انعام آ جائے تو فوراً اللہ کا حمد اور اللہ کی تسبیح بیان کرے. اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آزمائش کی گھڑی آ جائے تو فوراً صبر کر کے دکھائے. اگر ان دو مراحل کے اندر کوئی کلمہ پڑھنے والا شخص صحیح سالم ثابت ہو جائے تو دن قیامت کے ہمیشہ کی راحت اور سکون اللہ نے اس کا مقدر بنا دیا ہے. اگر ہمیشہ کی زندگی کے اندر بندہ ناکام اور ہمیشہ کی زندگی کے اندر بندہ اللہ کے دربار میں رسوا ہو گیا تو پھر اس دن پچھتانے کا بھی فائدہ نہ ہوگا، افسوس کرنے کا بھی فائدہ نہ ہوگا. آج اس دنیا کی زندگی کے اندر انسان قدم سنبھال کے رکھے کہ کل دن قیامت کے ندامت اور شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس لیے نعمت خداوندی میں ہر حال کے اندر شکر خداوندی ضروری ہوتا ہے اور آزمائش اور مصیبت کی گھڑی کے اندر صبر کر کے دکھانا یہ مومن بندے کے لیے ضروری ہوتا ہے. اس وقت ایمان کے اندر کمی آتی ہے جب ایمان کا دعویٰ بھی کرے اور مصیبت کو برداشت کرے نہ، اور ایمان کا دعویٰ بھی کرے اور نعمت کے بعد اللہ کا شکر بھی نہ کرے. اس وقت بندے کے ایمان اور اسلام کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے جب ان دو مراحل کے اندر کمی آ جائے.
وگرنہ قرآن و سنت کے اندر اللہ رب العزت نے دونوں لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے دربار کے اندر کامیاب ہوتے ہیں، اللہ جن لوگوں کو پسند کر لیتا ہے، اللہ کی پسند بن جاتے ہیں، اللہ کے مقرب بن جاتے ہیں، تو ان لوگوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ یا تو شکر کرنے والے ہوتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جس وجہ سے اللہ کے دربار کے اندر اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے شکر کرنے کو پسند کیا ہے اور کفر کرنے کو ناپسند کیا ہے۔ اللہ کی کسی نعمت کا کفر کیا جائے تو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ اس میں اللہ کی جو پسند ہے دیکھنا یہ ہے کہ بندہ اگر کفر کرے تو اللہ اس کو ناپسند کیوں کرتا ہے، اگر بندہ شکر کرے تو اللہ اسے پسند کیوں کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے حالانکہ نفع اور نقصان تو بندے کا ہے، اگر ساری دنیا کافر بن جائے تو اللہ کا نقصان نہیں ہوتا، اگر ساری دنیا شاکر بن جائے تو اللہ کا کوئی فائدہ۔ لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں میں چونکہ بندے کا مربی اور محسن اور خالق ہوں، اس لیے وہ چیز پسند کرتا ہوں جو بندے کے حق میں فائدہ مند ہوتی ہے، جو انسان کو نقصان پہنچانے والی چیز ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں اس چیز کو میں خود بھی پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یرضی لعباده الکفر، ان اللہ لا یرضی لعباده الکفر۔ اللہ رب العزت خود اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں بے شک اللہ پسند نہیں کرتا، بے شک اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ بندہ اللہ کی نعمت کھا کے، بندہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے انعام اپنے وجود پر استعمال کر کے اللہ کا کفر کرے اور اللہ کی توہین اور اللہ کی ناشکری کرے۔ لا یرضی لعباده الکفر، اس بات کو اللہ پسند قطع نہیں کرتا کہ کوئی بندہ زمین پر رہ کے اللہ کا کفر کر کے آئے، بلکہ انما یرضہ لکم، اللہ اگر بندے کے لیے کوئی چیز پسند کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کفر کو میں ناپسند کرتا ہوں، اللہ کی نعمت کی ناقدری کو میں ناپسند کرتا ہوں۔ وَإِن تشکروا یرضہ لکم، اللہ فرماتے ہیں اگر بندہ میری نعمت کا شکر کرے تو میں اس بات کو پسند کر لیتا ہوں۔ توجہ ہے نا؟ اللہ رب ذوالجلال والکبریاء نے جب بھی کوئی فیصلہ کیا ہے تو بندے کے حق کے اندر فیصلہ کیا ہے۔ کیوں؟ رب اور مربی اسے کہتے ہیں جو اپنی پیدا کردہ چیزوں کا احساس کرنے والا ہو۔ جب بندے کو اللہ نے خود پیدا کیا ہے تو بندہ اپنا نقصان خود تو کرتا ہے لیکن اللہ بندے کا نقصان نہ کرتا ہے نہ کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر جا بجا کئی واقعات اور قصے سنائے ہیں تاکہ آنے والے لوگ ان قصوں کو اور ان واقعات کو سن کے اپنے ایمان اور اپنے اسلام کو تازہ دم کر لیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر شکر گزار بن کے رہو گے تو میں اس کو پسند کرتا ہوں، اگر میری نہ شکری کرو گے تو میں اس کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے کئی لوگوں کو نعمتوں سے مالا مال کیا، ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن پر اللہ کے انعام کی رحمتیں ہوتی رہی، اللہ کے انعامات کی بارشیں ہوتی رہی، لیکن کئی ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن پر انعام رحمت
رحمت برکت تو اللہ دیتا تھا، لیکن وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کی نہ شکریہ اس حال میں کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے لوگوں یہ جو ہمارے اوپر نعمتیں آ رہی ہیں، یہ جو ہمارے اوپر انعام آ رہے، یہ تو ہمارے بزرگوں کے رنگ لگے ہوئے ہیں، یہ تو ہمارے پیروں کی کرامات ہے، یہ تو ہمارے اولیاء اللہ کی برکات ہے، جس وجہ سے ہم نوازے جا رہے ہیں، جس وجہ سے ہمارے اوپر انعام کی بارشیں آ رہی ہے۔ وگرنہ اگر ہمارے بزرگ نہ ہوتے، ان کی نظر کرم نہ ہوتی تو ہمارے پلے میں کچھ بھی باقی نہ رہتا۔ اللہ فرماتے ہیں جب نعمت میں دوں اور بندہ غیر کی تعریف کرے، اس وقت وہ ناقدری بنتی ہے، اس وقت وہ کفر بن جاتا ہے، شرک بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جب بندہ ہر نعمت میں صرف میری تعریف کرتا ہے، اس وقت اس بندے کا شکر بن جاتا ہے، اور اس شکریہ کو میں اللہ پسند کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ پاک نے ایک واقعہ نقل کیا ہے قرآن مقدس کے اندر، جس واقعے کے اندر مسلمان قوم کے لیے اللہ نے سبق یہ دیا ہے کہ مسلمان قوم جب بھی اللہ کے دربار کے اندر پیش ہو تو اس حال کے اندر اسے پیش ہونا چاہیے کہ بندہ یا تو اللہ کا شکر کرنے والا ہو یا بندہ اللہ کے دربار میں صبر کر کے دکھانے والا ہو۔ جب اس حال میں کوئی آدمی پیش ہوگا تو وہ اللہ کے دربار میں ہمیشہ کی عیش اور نشاط کا مستحق ہوگا۔ اگر ان دو چیزوں میں سے کوئی آدمی ناکام ہوتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر ناکام ہو جاتا ہے، اور دن قیامت کے جو ریزلٹ آؤٹ ہوتا ہے وہ آدمی اس ریزلٹ کے اندر اللہ کے دربار میں ناکام ثابت ہوتا ہے۔ دو بھائی تھے، ایک زمانہ تھا، کسی زمانے کی بات اللہ پاک سنا رہا ہے۔ اب ان واقعات کو قرآن مقدس کی ایک رونق بنانا، قرآن مقدس کے اندر ان واقعات کو بطور زینت پیش کرنا، یہ قصہ اور کہانی نہیں ہے محض، بلکہ اللہ پاک نے ان واقعات کو سنا کے قیامت تک واسطے جتنے لوگ کلمہ پڑھنے والے آنے تھے ان کو اللہ نے مسئلہ سمجھانا تھا کہ اگر شکر کرو گے تو کتنے فائدے میں رہو گے، اگر کفر کرو گے تو نقصان تمہارا اپنا ہوگا، اللہ کا نقصان نہیں ہوگا۔ دو بھائی تھے، ایک بھائی کا نام ہے پطروس اور دوسرے بھائی کا نام ہے یہوذا۔ ایک یہوذا بھائی ہے، وہ مسلمان ہے، وہ غریب قسم کا آدمی ہے، لیکن غربت کے باوجود اگر اللہ کی طرف سے غربت آ گئی تو اس نے صبر کر ڈالا، اور اللہ کی طرف سے کوئی چیز اسے مل گئی تو اس نے فوراً اللہ کا۔ اور دوسرا بھائی پطروس وہ مشرک قسم کا تھا، اس کو اللہ نے بڑی نعمتیں دی، نعمتوں سے مالا مال، اولاد سے مالا مال، حتیٰ کہ اولاد کی فراوانی، نعمتوں کی فراوانی، باغات کی فراوانی، کوئی چیز دنیا کے اندر جو تھی اللہ نے ہر چیز اس کو وافر مقدار میں دی ہے۔ لیکن ایک اس کا بھائی ہے مسلمان لیکن غریب ہے، لیکن کیا ہے؟ غریب ہے۔ اللہ پاک نے دونوں کا تذکرہ قرآن مقدس کے اندر کر کے اپنے پیغمبر کو ارشاد فرماتے ہیں، میرے پیغمبر وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وَاضْرِبْ، آپ اپنی سچی زبان سے اس واقعے کو بیان کریں، آپ اپنی زبان سے اپنی امت کو سبق آموز واقعہ سنائیں۔ رجلین، دو بندوں کا واقعہ سنائے، دو انسانوں کا واقعہ سنائے، ایک بندہ ان میں غریب ہے، ایک بندہ ان میں امیر ہے، ایک شاکر اور صابر بندہ ہے، ایک کافر اور ناشکرا بندہ ہے۔ ان دونوں کا تذکرہ میرے پیغمبر آپ سنائیں تاکہ سننے کے بعد مسلمانوں کے دل کے اندر شکر کی اہمیت پیدا ہو جائے، صبر کی اہمیت پیدا ہو جائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جعلنا لأحدہما جنتین، ان دونوں
میں سے ہم نے ایک کے لیے جنتین 2 باغ پیدا کر دیے، یعنی ایک بھائی کو ہم نے اپنی قدرت کے ذریعے اپنی طاقت کے ذریعے نعمتوں سے مالا مال کر دیا، باغات سے مالا مال کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جو نعمت ہم نے اس کو دی ہے، ذرا اس نعمت کا نقشہ تو سنو کہ کس نقشے سے ہم نے اس کو نعمت سے مالا مال کیا۔ اللہ فرماتے ہیں جو 2 باغ ہم نے اس کو دی ہیں، ان باغوں کا نقشہ یہ ہے کہ جنتین من اعناب، 2 باغ انگوروں کے ہم نے اس کے لیے مختص کر دیے ہیں، اس کی زمین کے اندر 2 باغ لگے ہوئے ہیں انگوروں کے۔ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان 2 باغوں کے آس پاس جو باڑ لگی ہوئی تھی، اللہ فرماتے ہیں اس کے باغ کی حفاظت کے لیے ہم نے آس پاس باڑ کھجوروں کی بنا دی، درمیان میں انگوروں کے باغ ہیں اور آگے پیچھے اس کے کھجوروں کے باغات ہیں۔ کھجوروں کے ذریعے ہم نے باڑ بنا دی ہے اس کے باغات کی نقشہ بنانے کے لیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان باغوں کے درمیان ادھر باغ بھی موجود ہے، کھجوروں کے باغ بھی موجود ہیں، انگوروں کے باغ بھی موجود ہیں۔ ادھر اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور درمیان والی جو زمین ہے اس زمین کو ہم نے خشک رہنے دیا، اس میں وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، قسم و قسم کی چیزوں کی کاشتکاری کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے باغ کا ایک خوبصورت ہم نے منظر قائم کر دیا، اتنی عجیب و غریب منظر کہ آگے کھجوروں کے باغ بھی ہو، درمیان میں انگوروں کے باغ بھی ہو، اور درمیان میں کچھ خالی زمین بھی ہو جس کے اندر وہ کاشتکاری کا کام کرتا ہے۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، جب بھی وہ باغ لگتا ہے اور پھلتا ہے اس کے پھل کے اندر کبھی کمی نہیں آئی۔ ہر سال باغ لگتا ہے، اس کا پھل پیدا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ کبھی پھل زیادہ کبھی پھل کم ہو جاتا ہے، کبھی آمد زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی خسارہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے اس کو نعمت اور انعام دیا اس کی نعمت کے اندر کبھی کمی ہم نے آنے، ہر سال پھل کا فائدہ اٹھاتا ہے، اپنے باغ کا ثمر کاٹتا ہے اور فائدہ اٹھا اٹھا کے کھا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، ہم نے اس کے باغ کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ہم نے 7 نہر بھی پانی کی جاری کر دی ہے، کبھی اس کا باغ خشک نہ ہو جائے، سوکھ نہ جائے۔ اللہ نے حفاظت کے لیے پانی کا انتظام بھی کیا، پانی کی نہر جاری ہے، اس نہر سے وہ اس باغ کو پانی بھی لگاتا ہے اور باغ سرسبز و شاداب رہتا ہے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اللہ فرماتے ہیں اس باغ سے اس کے لیے ہم نے ثمر اور پھل مقرر کر دیا، اس کو ہر سال فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، کبھی نقصان کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ اب اللہ فرماتے ہیں یہ تو اس کے باغ کی حالت ہے، اب دیکھو جس کو ہم نے باغ کا مالک بنایا تھا، جس پر ہم نے نعمت ڈالی تھی، اس بندے کا ذرا حال دیکھو، آیا وہ اتنی نعمتیں اللہ کی حاصل کر کے آیا وہ اللہ کا شکر گزار بھی ہے یا نہ شکرا بندہ ہے، کافر بندہ ہے یا شاکر بندہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس بندے کا حال تو یہ ہے جب وہ اپنے دوسرے بھائی غریب سے ملتا، اس سے دعا سلام ہو جاتی، اس سے ٹاکرا ہو جاتا، اس وقت وہ کیا کہتا؟ فقال لصاحبه وهو يحاوره، جاتے ہیں سفر کر رہے ہیں، دونوں جا رہے ہیں، جاتے جاتے گفتگو شروع ہو جاتی ہے، بات چیت شروع ہو جاتی ہے، باتوں باتوں میں وہ امیر بھائی اپنے غریب کو مخاطب کر کے کہتا ہے انا اکثر منک مالا واعز نفرا،
اپنے غریب بھائی کو مخاطب کر کے کہتا ہے یار انا اکثر من کا مالن، میں تو تیرے کولو مال چ زیادہ وا، تیرے کولو کھانے واسطے بھی کوئی چیز کوئی نہیں، پانے واسطے بھی کوئی چیز کوئی نہیں، پینے واسطے بھی کوئی شے کوئی نہیں، لیکن ذرا میرا حال تا دیکھیا انا اکثر من کا مالا واعز نفرا، اللہ نے اولاد بھی مجھے وافر مقدار میں دی ہے، اعز و عزت کا مقام بھی مجھے دیا ہے، جہاں سے گزرتا ہوں سارے بندے اٹھ کے مجھے سلام کرتے ہیں، سارے بندے مجھے سلام کرتے ہیں، میری تعظیم ادب اور احترام کرتے ہیں، یہ میری عزت ہے اور یہ میرا مقام ہے۔ اور اپنی عزت اور مقام کا، اپنے مال اور اولاد کا تذکرہ کر کے فخر کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ فخر اور غرور کر رہا ہے۔ یوں نہیں کہتا کہ یہ عزت، یہ مال، یہ اولاد میرے اللہ نے مجھے دی ہے، میں اس کا حمد کرتا ہوں، میں اس کی تعریف کرتا ہوں، میں اس کی ثنا گوئی کرتا ہوں، نہ بلکہ کہتا ہے یہ تو اتنی بڑی عزت میرے لیے، اتنی مقام بھی میرا، اولاد میری، باغ میرا، جنت میری، عزت میری، عظمت میری، قوت اور ثروت میری، یہ ساری چیزیں میری ہیں اور تیرے پلے کوئی چیز نہیں ہے کھانے کے لیے، کوئی چیز نہیں ہے پہننے کے لیے، اپنی عزت کو بھی دیکھ ذرا، میری عزت کو بھی دیکھ۔ اللہ فرماتا ہے وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظالم لنفسه، اپنے باغ کی طرف جا بھی رہا ہے، اپنے باغ میں داخل بھی ہوتا ہے تو ظالم لنفسه، اللہ دن اس حال اپنے باغ گلا کردہ ہویا داخل ہوئے کہ ظالم ظلم کر رہا تھا لنفسه، ہمارے اوپر نہیں اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص شکر کرتا ہے تو اپنی جان پر رحم کرتا ہے، شکر کا بدلہ جنت ہے، تو جنت میں جانا اپنی جان کا فائدہ ہے، اور نہ شکری کرنا یہ اپنا نقصان ہے، اور نہ شکری کا نتیجہ جہنم ہے، یہ بندے کا اپنا نقصان ہے۔ لیکن وہ بندہ کتنی ظالم ہے کہ اس ظلم کی وجہ سے باغ میں داخل ہوتا ہے، بھائی کو تانے دیتا ہے کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے اور میرے پاس سب کچھ موجود ہے۔ آگے وہ کہتا ہے قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اے میرے بھائی جس باغ میں میں داخل ہو رہا ہوں، جس باغ کا میں ہر سال پھل کھاتا ہوں، یہ باغ اتنی قیمتی باغ ہے کہ میں گمان بھی نہیں کرتا کہ یہ باغ میری زندگی میں کبھی ختم ہو جائے گا، بلکہ جب تک میں زندہ ہوں یہاں دنیا میں میں زندگی گزاروں گا، اسی طرح میں عیش کرتا رہوں گا، اسی طرح میں نعمتوں کو استعمال کرتا رہوں گا، یہ میرا باغ بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ میری اولاد بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ میری عزت بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ما اظنو، میرے دل میں کدے خیال تک بھی نہیں آیا کہ مال بھی میرا ختم ہو سکتا ہے، اولاد بھی ختم ہو سکتی ہے، عزت بھی ختم ہو سکتی ہے، باغات بھی ختم ہو سکتے، نہ بلکہ میرے دل میں کدے خیال تک بھی نہیں آیا جو میرا مال ختم ہونے والی شے ہے، میری اولاد ختم ہونے والی چیز ہے، بلکہ میں تو گمان بھی نہیں کرتا جو ختم ہو ونجے۔ وہ آدھے بھائی جی قیامت آون والی ہے، جدو قیامت آ گئی تے ساریاں چیزاں مکوے سن، جدو قیامت دا کھڑکار آیا وہ آخدا قیامت یہ کہڑی شے دا نام ہے، یہ قیامت شیامت دا ساڈے دل وچ کدے خیال، یہ قیامت جڑے انہوں نے سکے مولوی تے ملا جان دین کہ قیامت آون والی ہے، قیامت آون والی، ساڈے دل وچ کدے قیامت دا خیال۔ آگے پتہ کیا کہتا ہے وما اظن الساعة قائمة، میں تو گمان بھی نہیں کر سکتا کہ قیامت آئے گی، یہ نظام ختم ہو جائے گا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، آسمان ختم ہو جائے گا، باغات ختم ہو جائیں گے، نظام ختم ہو جائے گا، کائنات ختم ہو جائے گی۔ وما اظن الساعة قائمة، میں تو گمان بھی نہیں کرتا یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہونے والا ہے۔ اگر جس طرح تو ملا دیا گلا سن کے تقریر پہ کر
دے جس طرح تو لوگاں دیاں گلاں سن کے مینوں واز پیا کر دے او یہوذا گل میں تو تیری گل پہلی گل تے جو مندا نہیں جو قیامت آ سکتی ہے یہ نظام ختم اگر تیری گل جس طرح تو کر رہا کہ قیامت آ جاونی ہے تے نظام ختم ہو ونجنا ہے اے تیریاں ساریاں چیزاں نست و نابود ہو ونجن والا ارتدت الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا اگر قیامت آ بھی گئی پہلی گل تو یہ ہے کہ قیامت آور والی شے کوئی نہیں اگر آ بھی گئی قیامت تے وقت میری گل سن گن تو خوش نہ ہو کہ میں مالدار ہو ونجنا ہے عزت پھر میرے پلے آ ونجنی ہے نا نا اگر قیامت آ گئی میں مر گیا اے دنیا دیا نظام ختم تے اگلے نظام والے پاسے میں چلے آ گیا تے پھر سن لے جو پھر کی ہونا اگے لاجدن خیرا منها منقلبا پھر جداں دن قیامت دے پہنچنا جیڑی عزت میری دنیا وچ اگا بھی اے عزت میری ہونی ہے تیری اتنی پکیاں گلاں یقین نال پہ کردا جس طرح اللہ کولوں کوئی سرٹیفکیٹ لیا ہوے آخر ایک دن قیامت والی عزت بھی میرے کھاتے ہونی ہے جس طرح آج دنیا تے میں ایسے چاہ اتھے بھی میں جس طرح تو آج اتھے غریب ہے اتھے بھی تو غریب ہو رہی اگے قال له صاحبه اب غریب کی تقریر سنو موحد اور مسلمان کی تقریر سنو شاکر بندے کی تقریر سنو یہ تو کافر بندہ تھا جس نے یہ اپنا عقیدہ بیان کیا کہ قیامت کا میں منکر ہوں یہ نظام قیامت یہ تو میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ یہ بھی آئے گا آگے مسلمان غریب آدمی ایک فقیر محتاج آدمی بول کے اس کا بھائی یہوذا کہتا ہے اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا اپنے بھائی کو تقریر کر کے سنا کے کہتا ہے او میرا بھائی اکفرت بالذی خلقک کیا کفر بک رہا ہے کیا اپنی زبان سے غلط باتیں کر رہا ہے کیا اس ذات کا تو کفر کر رہا ہے الذی خلقک جس نے تمہیں پیدا کیا ہے جس نے تمہیں کیا کیا ہے غریب آدمی تقریر کر کے کہتا اکفرت بالذی خلقک جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ذرا اپنی پیدائش کو دیکھ خلقک من تراب اللہ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اللہ نے پیدا کیا مٹی جو اللہ تعالیٰ پیدا کیتا ہے جو مٹی تلے رہنے والی چیز ہے اللہ سبق دیتا ہے کہ جس طرح زمین تے مٹی تھلے ہو دیے اس طرح اپنی آکڑ خانی نو بھن کے تھلے سٹ اتنا منہ کر کے کدے آکڑ خانی والی گل نہ کری زمین جس طرح تھلے رہندی ہے تو بھی جھک کے رہے آکڑ خانی میں اللہ نو پسند نہیں وہ آخدا ہے کہ اللہ نے تینو پیدا کیتا ثم من نطفة پھر ایک گندے پانی سے غلیظ پانی سے اللہ نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا ہے مٹی سے پیدا نطفہ گندا پانی تھا مٹی کو ملایا نطفے کو ملایا ہوا کو ملایا پانی کو ملایا ان تمام چیزوں کو اللہ پاک نے ملا کے ثم سواک رجلا اس گندے پانی کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ اللہ پاک نے ایک پورا جوان پیدا کر دیا ایک پورا کھڑتوت بندہ پیدا ہو گیا ہے مٹی دے کولو نطفے دے کولو اللہ پاک دے کتنے کمالات ہیں اللہ دے تیرے تے کتنے احسانات ہیں جو اللہ نے تینوں گندے پانی وچوں عزت چا دیتی ہے اللہ نے تینوں مٹی چوں کڈ کے عزت چا دیتی ہے اے اللہ دا احسان ہے او پاگلا اللہ دا شکر کر متا ساریاں نعمتاں اللہ لے لوی واپس وہ ہن اس نو تبلیغ کیا کردا ہے وہ آخدا ہے کہ تو جس رب دا انکار پیا کردا ہے جس رب دیا نعمتاں دا کفر پیا کردا ہے لیکن
لیکن انا هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. میرا عقیدہ سن، میں ہاں تا غریب، باغ بھی میرے کول کوئی نہیں، اولاد بھی میرے کول کوئی نہیں، باقی مقام بھی میرے کول کوئی نہیں، لیکن میرا عقیدہ ہے کہ هو اللہ ربی، میرا وہی مربی ہے، میرا وہی محسن ہے، میرا تو آخری کہ بابے جی دا رنگ لگ گئے، اے پیرا فقیران دا رنگ لگ گئے تا باغ میرے پھل دے پائے. میرے کو پوچھے تا لیکنہ ہو واللہ ربی، لیکن اصل بات یہ ہے جو عقیدہ میں رکھتا ہوں کہ میرا رب اور میرا پروردگار کون ہے؟ ہو واللہ، وہی ایک اللہ ہے. وہ کیسا اللہ؟ لا اشرک بربی احدا، جس کی ذات اور صفات کے اندر کوئی شریک، کوئی پیر ہے فقیر ہے، وہ اللہ کا محبوب تو ضرور ہے، اللہ کا بندہ ضرور ہے، اللہ کا ولی ضرور ہے، اللہ کا نبی ضرور ہے، لیکن اللہ تک شریک ہونے کی طاقت اس میں اللہ جدو کسے چ رکھی نہیں تو کوئی بندہ اتھے تک پہنچ بھی نہیں سکتا. تقریر کر کے اگاں ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، او میرے بھائی ٹھیک ہے اللہ نے تینوں باغ دیتے، اللہ نے تینوں عزت دیتی ہے، اللہ نے تینوں مال و جاہ و وقار دیتا ہے، دبدبا روب اور حشمت دیتی ہے، پر میرا بھائی اے دیون والی ذات کون ہے؟ اے دیون والا تا میرا رب ہے اور میرا مربی ہے. جدہ تو باغ چ داخل ہوئے، جدہ تیرا باغ دے اندر نظارہ کرن دا دل کر ونجے، اپنے باغ چ صبح سویر جاویں تے داخل ہوئے. او میرا بھائی میں تینوں سبق پہ دینا کہ جدو داخل ہوئے تے کیا آکھیا کر، اس طرح لفظ بولیا کر قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قوت الا باللہ. اپنے اللہ کے سامنے عاجزی کر کے اس بات کا اقرار کیا کر کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے، زمین نظر آئی ہے، آسمان نظر آئے، اولاد نظر آئی ہے، باغ نظر آئے، عزت نظر آئی ہے، عیش و نشاط نظر آئے، سکون نظر آئے، جیڑی چیز ہوتے تیری نظر پہ ونجے فوراً اپنی زبان چ بول کیا کیا کر ماشاءاللہ، کیا کیا کر کہ جو کچھ پہ ہوندا ہے کیندی مرضی نال، اے جیڑا کچھ ہو گیا یا اگا ہونا ہے کس نے چاہیا ہے؟ اللہ چاہیا تے ہوندا پیا، ورنہ اللہ دی منشا نہ ہوئے تے زمین ختم، اللہ دی منشا نہ ہوئے تے باغات ختم، اللہ دی منشا نہ ہوئے تے سارے عیش و نشاط ختم. اللہ جتنی دیر تک چاہندا ہے سارا نظام چل رہے ہے، اگر اللہ دی منشا نہ ہوئے تا کوئی نظام اپنے مقام تے چل تے تو جنہ گلہ تے آکر دا پیا ہے. او میرا بھائی آکر خانی نہ کیتی کر، بلکہ اقرار کیتا کر اپنی کمزوری دا تے آکھیا کر لا قوت الا باللہ. اللہ جو کچھ ہوئے اے دے وچ میری طاقت دا دخل نہیں، بلکہ ساریاں تیریاں طاقتاں تے تیریاں قدرتاں پہ چل دیاں نے، اے دے وچ میری طاقت دا دخل کوئی نہیں، میری قوت دا دخل کوئی نہیں، بلکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے الا باللہ، یہ صرف اللہ کی طاقت سے ہے، کسی کی طاقت سے. ایک گل اگر کرے ہاں تو میرا بھائی اچھی گل نہیں، پر تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کے بجائے اپنی عاجزی کے الٹا تو نے تکبر کرنا شروع کر دیا ہے اور مجھے تانے مارنا شروع کر دیے کہ تو غریب ہے، تو فقیر ہے، تو محتاج ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میرا بھائی گل سن، میں جس رب تے یقین رکھدا آ ذرا میرا نظریہ سن. ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو مجھے اس حال میں دیکھتا ہے کہ میری اولاد نہیں ہے
اگر مجھے تو اس حال میں دیکھتا ہے کہ میرے پاس باغ نہیں ہے، اگر تو مجھے اس حال میں دیکھتا ہے کہ میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، میں حاجت مند ہوں، اگر تو اس حال میں مجھے دیکھتا ہے تو میں تمہیں کس حال میں دیکھتا ہوں؟ میں تمہیں اس حال میں دیکھتا ہوں فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا۔ میں اس حال میں تمہیں دیکھتا ہوں او میرا بھائی، آج میں تیرے سامنے غریب ہاں، میرے اللہ دی اتنی طاقت ہے کہ کل میں تیرے کولوں ود کے امیر ہوا، کل میں تیرے کولوں، آج میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں تو یہ نظر آتا ہے، لیکن عسا ربی مینوں اپنے رب تے امید ہے، مینوں اپنے یہ تو نہیں آدھا قبر والی تے امید ہے، مینوں اپنے پیر صاحب تے او جی پہنچا ہوئے ہیں، میری امیداں دی رسی اس پاسے لگی ہوئی ہے۔ نا موحد آدمی کہتا ہے کہ عسا ربی، مجھے اپنے رب پر امید ہے کہ ان یؤتینی خیرا من جنتی کا، تیرے باغ کو لوی اللہ مینو اچھا باغ دے سکتا ہے، تیرے کو اللہ کھس کے مینو دے سکتا ہے، اور اس نو تباہ کر کے تے ہور مینو تیرے نالوں بھی اچھا دے سکتا ہے۔ اے میرے رب دے اندر قوت اور طاقت موجود ہے کہ اللہ مینو منٹاں دے اندر راتوں رات کروڑ پتی کرنا چاہے تے او دی قدرت وچ کوئی کمی کوئی نہیں، اور جڑے باغ دے اتے تو فخر پیا کردا ہے، جیڑی اولاد تے تو فخر پیا کردا ہے، جیڑی عزت تے تو فخر پیا کردا ہے، اللہ اج بھی کر سکدا ہے کہ یرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا۔ اللہ پاک راتوں رات کوئی عذاب تے آفت نازل کرے تے منٹاں وچ تیرا سارا نظام ہی ختم ہو ونجے، سارے باغ ختم ہو ونجے۔ اے میرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ غریب آدمی اپنے بھائی نو تقریر سنا رہا ہے، اور جڑے باغ تے تو بڑا فخر پیا کردا ہے، بڑا ناز پیا کردا ہے، سن میرا بھائی، اللہ پاک اگر راتوں رات عذاب بھیجے تے سارے زمین و آسمان نو ہک کر کے تے چٹیل میدان بنا دے تے کوئی شے نظر بھی نہ آوے اس زمین تے، نہ باغ کھجوراں دے، نہ انگوراں دے، نہ نہراں تے، نہ وسط تے، نہ کھیتی، نہ مویشی، انہاں ساری چیزاں نو راتوں رات تباہ کرنا چاہے تا اس نو روکنے والا کوئی نہیں۔ اے میرا بھائی ہو سکتا ہے او یصبح ماؤہا غورا، اور جیڑی نہر پہ چل دی اگر اس نہر دا پانی اللہ خشک کر دے فلن تستطیع لہ طلبا، تے میرا کی دا سن، ساری دنیا دے امیر کٹھے ہوئن، ساری دنیا دے غریب کٹھے ہوئن، ساری دنیا دے آکے داتے کٹھے ہو ونجن، ساری دنیا دے پیرو مرشد کٹھے ہو ونجن، اللہ تیری نہر دا پانی خشک کر دے تا میرا کی دے فلن تستطیع لہ طلبا، اس پانی نو دوبارہ جاری کرن والی طاقت دنیا تے ہور اللہ اگر پانی خشک کر دے تے کوئی کڈ، اللہ بارش نہ دے تو کوئی لے آ کے نہیں سکتا، اللہ اگر روک لوے، اللہ پاک بند کر دے کوئی برسا نہیں سکتا، اللہ برساون تے آوے تے کوئی روک، ساری دنیا کے بارش نہ ہووے، اللہ کے ہووے تا ہو کے رہنی ہے، ساری دنیا کے جو بارش ہووے اللہ کے نہ ہووے تا ایک قطرہ بھی آسمان تو زمین تک کوئی ہے طاقت اس طرح دی دنیا وچ؟ کسے وچ طاقت ہووے؟ کسے نبی دا نام لو، کسے ولی دا نام لو، کسے پیر فقیر دا نام لو، اللہ قرآن دے 30 سپارے دنیا دے اندر بھیجن، انہاں 30 سپارہ وچ یہ گل دسیے جو بارش برساواں تا میری مرضی، نہ برساواں تا میری مرضی، خشک کر دیواں تا میری مرضی، سکا دیواں تا میری مرضی، سر سبز و شاداب کرا تا میری مرضی، اس میری مرضی وچ لوگو ماشاء اللہ کوئی شریک نہیں، میں اپنی مرضی نال جو چاہندا خود کردا۔ اے 30 سپارے اے گل دس دین، اگر 31 سپارے والا قرآن مندے ہو تو تساں دی مرضی۔ 30 سپارے وچ ایک گل اللہ نے ذکر نہیں کیتی جو میرے علاوہ کوئی ہور بھی کچھ کر سکتا ہے، بلکہ وہ آکھدا ہے
وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ جس وقت او دے بھائی نے تقریر انہوں سنائی لیکن او دے دل وچ دی تقریر دا کوئی اثر نہیں ہویا، او پھر بھی آدھائی بادشاہ میرے پیران دے ہوندیاں، میرے فقیران دے ہوندیاں، میرے مشکل کشاواں تے بزرگاں دی ہوندیاں، اے عذاب آ ونجے، میری اولاد ختم ہوئے، میری عزت ختم ہوئے، میرا باغ ختم ہوئے، اے گل ہو سکدی؟ او وچوں اے سوچ رہا۔ غریب تا تقریر کر کے لگا گیا، چل دیاں وقت آ گیا، اللہ نو غصہ آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، ہم نے اس کے باغ کا احاطہ کر لیا۔ کیا کر لیا؟ فَأَصْبَحَ، جدو صبح سویرے اپنے باغ نو پھیرا مارن واسطے آئے، جدو زمین دے اتے آئے تا کوئی چیز نظر بھی نہیں آندی، کتھے کوئی باغ بھی موجود ہیں، انگوراں دے باغ موجود ہیں، کھجوراں دے باغ موجود ہیں، نہراں بھی موجود ہیں، کھیتیاں بھی موجود ہیں، سرسبز و شاداب لہلاتی کھیتی بھی موجود۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب صبح سویرے وہ آیا اپنے باغ کو پھیرا لگانے کے لیے، آگے دیکھتا ہے تو کچھ بھی نہیں نظر آتا، پھر کیا کرتا ہے؟ یقلبو، اپنے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ مارتا ہے، ہاتھ مار کے یقلبو کفیہ علی ما انفق فیہا، جو اس نے باغ پر خرچ کیا تھا، خرچہ کیا کہ یہ باغ اگلے سال اور زیادہ پھل دے، اور زیادہ ادھر چو نفع ہوئے، جتنا اس خرچ کیتا نفع ہونا تے درکنار مڑی بھی ختم ہو گئی تے اللہ نے سارا کچھ تباہ کر دیتا۔ جدو سارا کچھ تباہ ہو گیا، کھیتی باڑی تباہ، اس ٹائم اپنے آپ بہ کے باغ چاہتا ہے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں اس ٹائم اپنے بھائی یہوذا دی گل من لیندا جو سارا کچھ کرن والا کون ہے، سارے باغات نو رنگ لاون والا کون ہے، ساری طاقتاں تے قوتاں دا مالک کون ہے۔ اگر یہ گل میں من لیندا تے مینوں اے نقصان نہ آندا، اے خسارہ مینوں نہ آندا، لیکن اس ٹائم میں فخر وچ رہ گیا، غرور وچ رہ گیا، تکبر وچ رہ گیا، جدی وجہ دے نال میں ماریا گیا تے نتیجہ میرا خراب ہو گیا۔ اللہ کریم فرماندے جس ٹائم وہ پچھتا رہے افسوس کر رہے، اس ٹائم اللہ فرماندا ہے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا۔ اللہ کریم فرماندے نے جنہاں دے اوتے اس نو امیدان انہاں وی دے باغ نو میرے عذاب تو نہیں بچایا، جے آپ اپنی طاقت دے نال وی اس نے اپنے باغ نو نہیں بچایا، جدا میں عذاب دیتا ہے او دے پیر بھی عاجز ہو گئے، او دے فقیر بھی عاجز ہو گئے، اس میرے عذاب نو ڈکا لاون والا دنیا دے اندر جمیا بھی کوئی نہیں۔ وما کان منتصرا، خود بھی اپنی قوت نال اپنی کھیتی نو بچاون دی طاقت اس وچ نہیں رہی، حتیٰ کہ اللہ کریم فرماندا ہے جس ٹائم غریب نو پتہ لگ گئے جو میرے بھائی دا تا ستیہ ناس ہو گیا ہے، بالکل خیب و خاسر ہو گیا ہے، باغات بھی ختم ہو گئے، نہراں بھی ختم ہو گئے، اجڑ پجڑ کے خالی خولی ہو کے ہویا بیٹھا ہے۔ اس ٹائم بھائی نے پھر تقریر کر کے آکھے ہنالک الولایۃ للہ الحق، او میرا بھائی ہن تا من ونجے گل کے ہنالک اے ایتھے جو کچھ بھی پیا ہوندا ہے دے وچ قدرت چلاون والا کون ہے؟ ہنالک الولایۃ للہ الحق، اے ساری حق اور سچ دی بادشاہی کے دے قبضے قدرت وچ هو خیر ثوابا و خیر عقبا، بہتر بدلہ بھی او دیون والا ہے، انجام تے آخر بھی او جانن والا ہے۔ اگر بندہ اللہ دا شکر کر کے رہے تے بہتر انجام ہوندا ہے، اگر اللہ دی نعمت اکڑاوے، اللہ دی نعمت دی نہ قدری کرے تے او دا انجام بھی اسی طرح برا ہو کے نکلدا ہے۔ توجہ ہے؟
بندہ اللہ دی نعمت آوے تے شکر نہ کرے تے او دا نتیجہ دنیا دے اوتے فیل ہی ہوندا ہے. اللہ دی نعمت آوے تے بندہ فوراً شکر کرے. اللہ دے میرا قانون ہے اگر تھوڑی نعمت ہو سی تو شکر کر سے تے میں تیری تھوڑی نو اور بڑھا چڑھا دے سا. اگر نعمتاں دے انبار ہوویں تے تیری زبان وچوں کفر نکلے بجائے شکر دے اللہ فرماندا ہے سارے انبار نو دنیا دے اندر تباہ و برباد کر دے سا. اللہ نے واقعہ نقل کیتا ہے قرآن پاک دی اور سورت دے اندر تاکہ دنیا نو مسئلہ سمجھاوے. اللہ سورہ قلم دے اندر قرآن پاک دے اندر ایک گل سنائیے کہ دیکھو جو لوگ اللہ کی آئی ہوئی نعمت کے بدلے میں اللہ کا کفر کرتے ہیں اللہ کی شکایات کرتے ہیں امید اور برکت اور حرکت اور رحمت یہ ساری چیزیں تو میرے اوپر لگانی چاہیے تھی لیکن جب بندہ مجھ سے ہٹ کے کسی اور کی طرف دل لگاتا ہے تو پھر اس آدمی کا حال دنیا میں برا ہوتا ہے. یہ 2 بھائی تھے اگلے قصے میں 5 بھائی ہیں. کتنے بھائی ہیں 5 بھرائن 4 مشرک تے ایک موحد تے انہاں دا جڑا باپ ہے او بھی موحد تے مسلمان ہے. انہاں دا باپ او بھی شکر کس دا کردا ہے انہاں چوں ایک بھائی او بھی شکر تے جڑے 4 ہن نا او آدن بادشاہ اے جڑے رنگ چلدے پے دنیا دے اندر. آخر اللہ پاک نے جو ولی پیدا کی انہاں دے ہاتھ وچ کچھ نہ کچھ دیتا ہے ضرور دیتا ہے. اس واسطے ہر علاقے والے آخدن کہ ساڈے علاقے دا مشکل کشا او ہے دوسرے علاقے چلے جو تو آخدن ساڈے علاقے دا ہو رہے. ہر علاقے وچ ونجو کوئی قبر مشکل کشا کوئی گھوڑا مشکل کشا کوئی جھنڈی تے درخت مشکل کشا یعنی ہر علاقے تے ہر ضلع دا وکھرا خدا وکھرا مشکل کشا. اتھے چلے آؤ ٹیکس لے چاہ دن او جڑی مار گلے تے پہاڑی تے قبر بڑی کھڑی ہے نا دربار اے بابا اے دی وجہ نال پورا ٹیکس لا آباد ہویا پیا. اگر اے نہ ہوندا تو پھر اتھے ٹیکس لے وچ آبادی نہ ہوندی. ہر بندے نے اپنے اپنے مشکل کشا بنائے لیکن قرآن دے 3 پاریاں وچ اللہ دسیا جو مشکل کشا ایک کے جس علاقے وچ ونجو سمندر جاؤ آسمان تے جاؤ زمین تے جاؤ خشکی تے جاؤ باہر و بر دے اندر چلے جاؤ ہر جگہ تے مشکلاں نو حل کرن والا کون ہے 5 بھائی ہیں 4 دا عقیدہ باطل ہے تے 5ویں دا عقیدہ حق ہے. انہاں دا باپ جتنی دیر تک زندہ رہ گئے اللہ نے انہوں باغ مالو متا دیتا ہے. او دے باپ دی عادت ہوندی سی کہ جدوں اپنے باغ دا پھل لویا امیر ہوئی دولت مند ہی او دی دولت مندی اور امیری دی شہرت اتنی ہے کہ جدوں باغ کٹیندا ہی جڑے فقیر تے محتاج ہوندے ہیں انہاں نوں خبر ہوویندی ہے جو اج فلانا چودھری صاحب تے ملک صاحب اپنے باغ دی کٹائی پیا کریندا تے جلو جل کے تے کوئی خیرات لے کے آؤ کوئی صدقہ لے کے آؤ. او سارے فقیر جمع ہوویندے نے سارے فقیر محتاج آ کے آس پاس بیراندے نے. او جڑا دولت مند موحد بندہ اپنے باغ دی کٹائی کرنے تو بعد اپنا پھل حاصل کرنے تو بعد پہلے غریباں تے مسکیناں دا حق دیندا سی جیڑی شے بچ ونجیا تے اپنی اولاد نو کھلاندا سی. اللہ پاک دی پہچان کرن والا بندہ ہی اس واسطے آدا ہی جو اللہ دا شکر تا ادا ہونا ہے جو پہلے اپنے مال دے وچوں غریباں دا حصہ کڈسا تے تا اپنے گھر کچھ لے کے جاسا. جب تک میرے مال وچوں غریب نہ کھاویں اس ٹائم تک میں اپنے باغ دا پھل گھر لے جانا. اے انہاں دے باپ دی عادت ہے. اس عادت دے مطابق وہ کردا رہ گیا ہے اپنے باغ دا پھل کھاندا رہ گیا ہے. اللہ ہر سال برکتاں دے نال اونوں بڑھاندا چڑھاندا رہ گیا ہے. چلدیاں قضا دا نمبر آ گیا ہے. اس مسلمان تے شاکر بندے دے اوتے موت آ گئی ہے. کیا آ گئی ہے موت آ گئی ہے. موت تو بعد خرچ کرنا بھی ختم ہو گیا باغ دی نگرانی کرنا بھی ختم ہو گیا. جڑا مر ونجے وہ اپنے باغ دی نگرانی بھی یتیماں نو کچھ دینا تے لونا اے سارا نظام زندگی وچ تا ہوندا ہے تے جدوں زندگی ختم ہو ونجے وت موت تو بعد سارا نظام کے ہو ویندا ہے ختم ہو ویندا ہے. اس واسطے جو کچھ کرنا ہوئے تو ساسا زندگی چ کر لویے انج نہ کہ مرنے تو بعد نمازاں پڑھ لے سا
مرنے تو بعد روزے رکھ لے سا، مرنے تو بعد خیرات کر لے سا۔ اس واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صحابی آیا، آخر یا رسول اللہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے تے 2 کھجوراں دے پورے کمرے تے کوٹھے بھرے پے، میں ایصال ثواب واسطے دیونا چاہنا تے خرچ کرنا چاہنا، آیا اے میرا ایصال ثواب میرے ابے نو پہنچ رہا سی؟ اللہ دے پاک رسول فرمایا او پتر گل سن، اگر تیرا ابا انہاں 2 کھجوراں دے جڑے کمرے بھر کے پیچھے رکھ گیا ہے، انہاں وچوں ایک کھجور اپنے ہاتھ نال چا کے کسے فقیر نو دے ونجے ہا، او ایک کھجور ایک پاسے تے تو او دے مرنے تو بعد پورا پہاڑ سونے دا بن ونجے تے اس پورے سونے نو اپنے باپ دے ایصال ثواب واسطے خرچ کرے، میرا بچہ او ثواب نہیں مل سکدا جیڑا تیرے ابے نو اپنے ہاتھ نال خرچ کیتی ہوئی ایک کھجور دے دانے دا ثواب ملے۔ اس واسطے پچھلے تاساں بڑی خیراتاں بھی کردے ہیں، دیگا بھی پکاندے ہیں، لیکن زندگی وچ کدے کسے فقیر محتاج نو دیون دی عادت اساں نہیں بنائی۔ دنیا تے کوئی آوے تو آکھے بادشاہ تو اندھا ہے، ٹھنڈے منڈے کما نہیں سکدا، دیونے ہی کچھ نہیں تے الٹا تانے بھی 2-4 سنا کے دیونے۔ پر انہاں دا حال دیکھو، باپ موحد اپنی زندگی دے اندر سارا کچھ اچھے انداز نال کردا رہ گئے تے جدوں باپ فوت ہوئے 5 بھائی دی وراثت دے اندر سارا مال متا آ گیا، ہن 5 بھائی سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے، آکھدے نے یار ابا تا فوت ہو گیا ہے، او تا زندگی دے اندر جو کچھ کردا رہ گیا ہے، جدوں باغ پھلدا سی باغ دا پھل کٹ کے پہلے یتیماں نو دیندا ہی، اوتھے بھی کھلاندا ہی بٹھا کے تے ہور بھی انہاں نو دے دیندا ہی کہ گھر بھی اپنے لے جاؤ، اتنی یتیماں تے فقیراں تے محتاجاں نال پیار کریندا ہی۔ معلوم ہوندا ہے جو اپنی کھٹی کمتی دا مال اپنے باغ دا مال ایویں لوگاں نو کھلاونا کوئی عقل مندی نہیں۔ ساڈا ابا تا کوئی بے وقوف ہے، ساڈا ابا کہ ہے آخر بے عقل صوفی ہے، اس نو کیڑا پتہ باغ ساڈا ہووے، پانی اساں لاواں، کھاد سپرے اساں کراں، محنت اساں کراں، نگرانی اساں کراں، تے جدوں کٹنے دا ٹائم آوے اے یتیم ہے جی، اے فقیر ہے جی، اے محتاج ہے جی، اے مسیح تے دیونا، اے مدرسے دیونا، اے سارے ہٹے کٹے کھاون والے بالکل انہاں نو اساں تو بعد نہیں دینا۔ جو کچھ اپنا پھل ہوئے بچے سارا کٹ کے گھر لے آونا، سارا کٹ کے۔ اللہ پھر انہاں دی کہانی قرآن مقدس دے اندر دسی ہے کہ انہاں یہ گل کیتی، میں انہاں دی ایک ایک گل نوٹ کر کے قرآن پاک وچ جمع کرتا رہ گیا تاکہ آمن والی نسلاں انہاں دی اس گل تو عبرت حاصل کریں۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، اللہ کریم فرماتے ہم نے پھر ان کی آزمائش کی، باپ کے مرنے کے بعد وراثت ان کے حق میں چلی گئی، اب وہ وراثت کو ناجائز طور پر استعمال کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں، رات کو میٹنگ کر کے کہتے ہیں اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، رات کو میٹنگ کر کے کہتے ہیں کہ جب صبح سویرے جائیں گے اپنا مال اور پھل باغ کٹ کے سارے کا سارا گھر لے آئیں گے۔ اللہ کریم فرماتے جب یہ بات کر رہے تھے، یہ منصوبہ بنا رہے تھے کہ راتوں رات اپنے باغ نو کٹ کے گھر لے آونا، کسے غریب نو نہیں دیونا، کوئی صدقہ خیرات نہیں کرنا، اس ٹائم والا یستثنون، انشاءاللہ کسے ایک بھی کوئی نہیں آکھی انشاءاللہ۔ 5 بھائی بیٹھے اے مشورہ پہ کر دنتے جیڑا انہاں وچوں چنگا بھلا مسلمان تے صابر شاکر بندہ ہے او بھی انہاں دیاں گلاں پہ سندا ہے۔ اللہ کریم فرماندے فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون، وہ رات کو زمین پر میٹنگ کر رہے ہیں، ہم عرش برین پر تدبیر کر رہے ہیں، وہ بچانے کی کر رہے ہیں، ہم مٹانے کی کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ مٹانے والا غالب آتا ہے یا سمیٹنے والے غالب آتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب صبح سویرے وہ سارے کے سارے میٹنگ کر کے اپنے اپنے وقت کے مطابق اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اٹھ پائے صبح سویرے ایک ایک کا دروازہ آہستہ آہستہ کھٹکایا جو کسی غریب تک آواز
دروازہ بھائی نکلا آپ باغ کٹنے دا ٹائم ہو گیا صبح اذان تو پہلے جلنا اندھیرے وچ جلنا تے اندھیرے وچ واپس آ ونجا کسے دی نظر بھی اللہ کریم فرماندا ہے اے آپس وچ میٹنگ کر دین تے انشاءاللہ کوئی بھی نہیں پیا آکھدا پنجواں بھائی انہاں نوں سمجھاندا ہے کہ بندے دے پتر بنو اللہ دی دتی ہوئی نعمت اونجے استعمال کرنی ہے جویں ساڈا ابا کریندا رہ گیا ہے تا برکت اسی تا اللہ دی رحمت آونی ہے اگر یتیماں دا حق لے کے اسی گھر آ گئے تے ایک دن بھی برکت ساڈے گھر وچ آونی کوئی نہیں اس واسطے او میٹنگ کر دین اللہ کریم فرماندا ہے صبح سویرے او جدا کٹن واسطے صبح سویرے نکل دین انہاں دے آنے تو پہلے اللہ فرماتا ہے طاف علیہا طائف من ربک کوئی پھیرا مارن والا اللہ دے طرفوں پھیرا مار کے چلے گیا ہے اللہ نے جبریل امین نو بھیجا ہے جبریل نے ایک پر مارے عذاب دے نال سارا باغ ختم ہو گیا ہے نیست و نابود ہو گیا ہے اتنی ختم ہویا ہے کہ نام و نشان بھی اس باغ دا مٹ گیا انہاں دے آنے تو پہلے جبریل نے سارا نظام ختم کر دیتا ہے او ہن اپنی میٹنگ کر کے ستے ہوئے جو صبح جلدی اٹھ کے کیا کرنا ہے باغ دے اتے وننا ہے اللہ فرماندا ہے فاصبحت کسریم صبح اپنے منصوبے دے مطابق ہن جا کے کٹنا ہے فتنادوا مصبحین دروازے کھٹکا رہے نے ایک ایک نو بلا رہے نے آہستہ آہستہ تے چپ کے بلا کے ایک نو لے کے آنے آ کے ایک دوسرے دے کان چا دے نو میرا بھائی انے غدو علی حرسکم ان کنتم صارمین اگر باغ دا کوئی حصہ لونا چاہتا ہے جلدی گھر اٹھ کے آ جا انے غدو چلو چلیے پتہ بھی نہ لگے گل بھی ایسا کرو تے چلو بھی تیز چلو تے پتہ بھی کسے نو بس چلو جی انغدو علی حرسکم ان کنتم صارمین اگر پھل لمنا چاہتے ہو تے چلو اپنے باغ والے پاسے اللہ فرماندا ہے فانطلقوا وهم يتخافتون سارے دے سارے چل پے نے تے ڈردے جا رہے نے جو رستے وچ کوئی غریب نہ مل ونجے رستے وچ کوئی مولوی مدرسے والا نہ مل ونجے رستے وچ کوئی مسیتی والا نہ مل ونجے چندہ منگل والا جلدی کرو دوڑو تے نسو کسے نو خبر گیری بھی نہ ہون دیو جا رہے نے وہم یتخافتون تے وچوں ڈردے جا رہے نے ایسا قدم رکھدے ہوئے جا رہے نے اللہ فرماتا ہے اللہ یدخلن اليوم علیکم مسکین اس ڈر دی وجہ نال ڈردے وے جو اج دے دہاڑے کوئی یتیم نظر نہ آوے اج دے دہاڑے کوئی مسکین نظر نہ آوے اج دے دہاڑے کوئی منگل والا نہ آوے چندہ اج دے دیاڑے کوئی چندہ منگل والا بابا آدم ایک دیاڑے مینوں پیا کے کہ میں جدہ مارکیٹ چندہ کرانا تو بعض لوگ مینوں آکھ دین معاف کرو جی میں کہ سبحان اللہ انہاں کہ جو معاف کرو تو ہی انہاں نوں آکھ جو تو صحیح سانو معاف کر دیو ساڈی غلطی ہوئی ہے جو اسی تساں کولوں لمن واسطے آ گئے یہ غلطی بھی ساری تساں معاف کر دیو آج اگر کوئی بندہ اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ سمجھتا ہے کہ میں نے پیسہ اپنا بچا لیا ہے حالانکہ اس نے پیسہ اپنا تباہ اور برباد کر دیا ہے ایک آدمی پیسہ بچاتا ہے کہ مسجد میں نہ چلا جائے یتیم کے پاس نہ چلا جائے غریب کے پاس نہ چلا جائے محتاج کے پاس نہ چلا جائے لیکن اللہ وہ پیسہ ایسے طریقے سے نکلواتے ہیں کہ بندہ خود اپنے ہتھاں نال کڈ کے دے رہا ہوندا ہے خدا نہ خاصہ بندہ بیمار ہو ونجے ہسپتال جانا پیندا کہ نہیں وہ پیسہ جڑا بچائی ہسپتال گیا اگر تھوڑا بہت جھگڑا ہو گیا تو تھانے تے چلے گئے عدالت چلے گئے یہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا اگر پیسہ ایک پاسو بچایا ہی تے اللہ دوے طریقے نال پیسہ تے وچوں کڈ لیا ہے اس تو بہتر ہوندے جو بندہ خوشی نال تے دل لگی نال اللہ دے نام تے دے تھوڑے او بہتر نہیں گل تو او بہتر ہے پیسہ تو ویسے ہی نکل وجنا ہے پیسہ بچنا کوئی نہیں تے بندہ پھر اس انداز وچ کڈھے جو پھر پیسہ ہی جاوے تے نال ثواب بھی تے اس انداز وچ ونجے جو پیسہ ہی ختم تے ثواب ہی او تے پھر ناکامی ہوئی نا بندے دی اس واسطے اللہ کریم فرمانے وہ ڈر کے جا رہے نے وغدو علی حرد قادرین
کہ چلو چلو اپنے کھیتی دے اوتے زور پا کے کٹ لویے تے لے آئیے. اللہ فرماندے چل دیاں صبح سویرے اپنے ٹائم دے مطابق گھروں نکل کے آ گئے نے. اپنے